ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا مشرکین کی قید کے اندر پھنسا ہوا ہے، دعا کریں، مجھے حل بتائیں، میرا بیٹا اس مصیبت سے نکل جائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بیٹا سالم پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، اے میرے صحابی لوگوں نبی کو پہچانو، نبی نے ہر چیز کا حل اور علاج اپنے فرمان میں ہمیں بتلایا ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ اے میرے صحابی تو کثرت سے پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر بندے کو یہ جملہ آتا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے صحابی تو اس جملے کو پڑھ، اس کلمے کو پڑھ، اس کے اندر اتنی جان ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے، نہیں مجھے کوئی نقصان ہو سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اس کا ترجمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے صحابی اس کو پڑھا کر اللہ تیرے بیٹے کو اس ظالموں کی قید سے رہا کر دے گا اور تیری اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ سالم کے باپ کہتے ہیں ابھی میں نے 3 دن بھی اس کو نہیں پڑھا، میرا بیٹا صحیح سلامت اللہ نے میرے گھر پہنچا دیا۔ اور نبی نے فرمایا تھا میرے صحابی یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹک رہا ہے اور میرے رب نے مجھے بتلایا ہے، اس کلمہ پڑھنے والے کی اللہ 99 بیماریاں دور فرماتا ہے۔ اور سب سے چھوٹی بیماری غم اور ہم ہے، غم اور پریشانی ہے۔ کون ہے آپ میں سے جو کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں، جو کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، باوجود اس کے کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر بھی دل اداس ہے، پھر بھی ذہنی ٹینشن ہے، پھر بھی پریشانی ہے؟ نبی نے نسخہ کیمیا دیا تھا، لوگوں مجھ محمد کو پہچانو، میری تعلیمات پہ عمل کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹکا ہوا ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے اس کے پڑھنے والے کی 99 مشکلات، 99 بیماریاں اللہ دور فرماتا ہے، اور سب سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ اللہ اس کا غم اور اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ دوسری بات، نمبر 1، اگر انسان اپنا عقیدہ، اپنا یقین، اپنا توکل اللہ پہ مضبوط کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے نبی کی آمد کو پہچان لیا ہے، نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیا ہے۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ اٹھا کے دیکھیں نبی کے فرمان کو، نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک موقع پہ نبی نے ایک دعا کی ہے، ایک بد دعا کی ہے، سنیے گا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی تشریف فرما ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، اللہ کے پیغمبر آج ایک دعا کر رہے ہیں اور ایک بد دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کی ہے اور بد دعا کیا کی ہے؟ پہلے اللہ کے پیغمبر بد دعا کرتے ہیں، اللہم لعن الیہود والنصارى ان قبور انبیاء مساجدہ۔ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائے جن ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو چومنے چاٹنے کے لیے بنا دیا ہے۔ اللہ رب الرحمن کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اور ساتھ اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کے اوپر آ کے میرا امتی کوئی ساتھ نہ جھکائے، کوئی ماتھا نہ ٹیکے۔ یہ میں نہیں کہتا، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں۔ نبی دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قبر پہ میلا نہ لگے، اے اللہ میری قبر پہ عرس نہ ہو، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ بس نہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پہ آ کر کچھ جھکے نہ، کچھ چومے نہ، کچھ چاٹے نہ۔ اور اس کی عملی تصویر آپ اور میں جب بھی روضہ رسول کے پاس جائیں، شرطے اس طرح کھڑے ہیں، ہے کسی کی جرت آگے بڑھ کے
محمد کی زبانیں اطہر سے نکلی ہوئی اس دعا کو توڑنے کی کوشش کرے جو دعا اللہ کے پیغمبر نے آج سے 1450 سال پہلے کی تھی. اللہ رب الرحمن نے اپنے پیغمبر کی اس دعا کو قبول فرمایا ہوا ہے. اللہ کی قسم اگر اس روئے زمین پہ کسی کی قبر پہ جھکا جا سکتا، چوما جا سکتا، چاٹا جا سکتا، سر جھکایا جا سکتا، تو اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی قبر سے بڑھ کے کوئی قبر نہیں ہے. پہلی بات نبی کی پہچان میں، اگر میں نے اپنے نبی پر ایمان، یقین اور کلمہ پڑھ کے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اپنا یقین اور توکل اور بھروسہ اپنے رب پہ نہیں کیا جس مقصد کے لیے میرے نبی کو نبی بنایا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے نبی کی آمد کے مقصد کو جانا ہی نہیں ہے. دوسری بات، نبی کی بات پہ یقین. اگر مجھے نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے، نبی کی سنت پہ میرا عمل نہیں ہے، نبی کی حدیث پہ میرا اعتبار نہیں ہے، تب بھی میں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. آپ نے اس احد پہاڑ کا واقعہ تو سن رکھا ہے. احد پہاڑ 11 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. 11 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ. ایک دن اللہ کے پیغمبر اس پہ چڑھتے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ ہیں. احد پہاڑ پہ چڑھے سے بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. احد پہاڑ لرزنا شروع کر دیتا ہے اور نبی اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پہ مارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اسقط یا احد، اے احد ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. کیوں ہل رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ابو بکر ہے، 2 شہید عمر اور عثمان ہے. ٹھہر جا، تیرے اوپر کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا رسول کھڑا ہے. حدیث اتنی سی ہے. میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ لوگوں 1450 سال ہو چکے ہیں. نبی نے ایک بار کہا تھا اور ٹھہر جا، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے اور عقیدت بھی ہے. اب یہ احد قیامت کی دیواروں سے پہلے نہیں ہلے گا. اس کو نبی نے کہا تھا اور ٹھہر جا. 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک احد دوبارہ نہیں ہلا. نبی نے ایک بار کہا تھا اور ٹھہر جا، احد دوبارہ نہیں ہلا. احد نے محمد رسول اللہ کو پہچانا ہے. احد نے محمد رسول اللہ کی بعثت اور نبوت کو جانا ہے. اسے معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر کون ہے. اسے معلوم تھا اس زبان سے، نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل نہ کیا تو اللہ مجھے بوسا بنا دے گا، اللہ مجھے ریزہ ریزہ کر دے گا. اور پہاڑ محمد رسول اللہ کی بات پر عمل کیسے کرتا ہے؟ دوبارہ نہیں ہلتا. سوال یہ ہے، صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے موقع ہیں مجھے بھی روکا نبی نے، رک جا میرے امتی، رک جا. میں نہیں رکا، میں نماز چھوڑنے لگا. نبی نے کہا رک جا. میں کم تولنے لگا. نبی نے کہا رک جا. میں اپنے حق سے زیادہ لینے لگا. نبی نے کہا رک جا. میں بہن کا، بیٹی کا حق مارنے لگا. نبی نے کہا رک جا. میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نالان کرنے لگا. نبی نے کہا رک جا، زبان بند کر لے. میں مسلمان سے تعلق توڑنے لگا. نبی نے کہا رک جا. میں ماں سے بد کلامی کرنے لگا. نبی نے کہا رک جا. میں باپ سے بد سلوکی کرنے لگا. نبی نے کہا رک جا. لوگوں کتنے ایسے موقع ہیں میں بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. نبی نے کہا رک جا. میں دھوکہ دے کے مال بیچنے لگا. نبی نے کہا رک جا. صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے موقع ہیں میرے نبی نے مجھے بھی کہا تھا رک جا. میں تو نہیں رکا.
احد پہاڑ کو کہا رک جاؤ، اس کے بعد اس نے نافرمانی کی جرأت نہیں کی، پھر یہ 5-6 فٹ کے وجود والے انسان سے بہتر ایمان، یقین اور پہچان تو محمد الرسول اللہ کی وہ پہاڑ کو ہے نا۔ وہ 11 کلومیٹر کا حجم رکھنے کے باوجود ڈرتا ہے اللہ کا قہر نہ میرے اوپر آ جائے، لیکن اس 6 فٹ کے انسان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے مجھے روکا گیا ہے، مجھے ٹوکا گیا ہے، پھر بھی یہ نہ رکتا ہے، دیدہ دلیری سے وہ سارے کام کرتا چلا جاتا ہے جن سے اللہ کے پیغمبر روک کے دیے گئے ہیں۔ لوگوں، ایمان لانے کے بعد اگر ہمیں نبی کی بات کا پاس لینا ہے، اس کا مطلب میں نے اللہ کے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب مجھے اللہ کے پیغمبر کی پہچان نہیں ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر تین آج کی گفتگو کی آخری بات، نمبر 3، اگر کسی انسان کے دل میں رحم اور نرمی نہیں ہے، اس نے بھی اللہ کو پیغمبر کو نہیں پہچانا۔